الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، مت بھڑکاؤ دیش میں دنگا رہنے دو، لال ہرے میں نہ بانٹو ہم کو، لال ہرے میں نہ بانٹو ہم کو، میری چھت پہ ترنگا رہنے دو۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا ہے بھارت بچا لو اسے۔ معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور مدرسہ حاضہ کے پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے 26 جنوری کے متعلق سے اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کے متعلق سے کچھ باتیں کروں گا۔ وقت بہت کم ہے اور ہمارا پروگرام کافی دیر سے چلا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، جس وقت ہم ہندوستان کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں اور اس کو کنگھالتے ہیں، اس کے اندر گوتہ زن ہوتے ہیں، تو ایک طرف ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے، جنہیں یاد کر کے دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روداد سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف رحمت اللہ علیہ و اکابر رحمت اللہ علیہ کو اس کا تصور بھی ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ نوجوان دوستو، جس وقت ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستان کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کے خون کو ان کے پسینے سے بھی ارزا و کمتر سمجھا جانے لگا، تو اس نازک دور میں سب سے پہلے علم بغاوت کرنے والے وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے شیر نازش وطن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ برتبہ تھا، جو انگریزوں کی نقل تمنا پر گر پڑی، جگہ جگہ آزادی کے پرچمیں لہرائے جانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے مولانا اور ہمارے حضرات یہ سب مساجدوں کو چھوڑ کر، اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کر اور محاذ بنا کر انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ لیکن دوستو، اگر ہمارے علماء کرام نے اس بات کا علم ہوتا کہ اس ہندوستان میں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی پسند کریں گے تو کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان جانفری کے حوالے کی، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنائیں گے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام اور شیخ الہند کو کالا پانی بھیجا گیا، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کو شہید کیا گیا، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا، کسی ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ ملت اسلام کے غیور فرزندوں، آج اس ملک کو آزاد ہوئے تقریباً 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس 75 سال دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح
استبدال کے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی ایک در بڑی داستان ہے، سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے۔ ارے جنہیں یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہماری مساجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہ پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ہمیں پاکستانی کہا جا رہا ہے، ہمیں نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، کبھی ہم سے جائے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو رب کعبہ کی قسم ایسی آزادی کے ہم کی طلبگار نہیں ہے، ایسی آزادی پہ ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ نوجوان دوستو، آج ہندوستان سے ہمارے کارناموں کو بلایا جا رہا ہے۔ کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے ہماری مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ میں ارباب اقتدار کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، ان کے کانوں تک آواز پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن دستور قرآن اور اٹل خدائی قانون نہیں بدل سکتا۔ پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے آزاد کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج یہ ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی خوشیاں اس میں منائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے ہی بنائے ہوئے لال قلعے پر ہمارے پی ایم صاحب جو ہے نا 26 جنوری اور 15 اگست کے دن جھنڈا پھہراتے ہیں اور یہ خوشیاں منائی جاتی ہے، آپس میں جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن چند مٹھی بھر لوگ ہمارے بیچ آتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں سے ملک کو خوف ہے، ملک کو دہشت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، جب بھی گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن، جاؤ ہماری داستان ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، ہماری داستان گنگا کی گہرائی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، ہماری داستان ہندوستان کے گوشے گوشے سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ ارے پوچھنے والوں بتاؤ، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ تاج محل کی رعایت کس نے دی؟ جامع مسجد کی پرشکا عمارت کس نے دی؟ اور لال قلعے کی عظمت کس نے دی؟ ہم میں حسن تھا، حسن پرستی کا یہ ماحول نہ تھا، ہم میں حسن تھا، حسن پرستی کا یہ ماحول نہ تھا، ایسا ماحول تجھے پہلے پہل ہم نے دیا، ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، تیرے ماتھے پہ تاج محل ہم نے ہی دیا۔ نوجوان دوستو، میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج جگہ جگہ اقلیت کا روڑا لٹکایا جاتا ہے، کہتے ہیں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، مسلمان جنگ آزادی کے وقت ہی ان کو ایک ملک دے دیا گیا تھا، اور یہ ملک جو ہندوستان ہے ہندوؤں کا رہ گیا تھا، اور جو ملک پاکستان ہے وہ مسلمانوں کا ہو گیا تھا۔ میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، آج حکومت کی گلیاروں سے لے کر
मुलाजमत के मैदान तक जगह जगह अकलियत का रोड़ा अटकाया जाता है। मैं पार्लियामेंट में बैठने वाले उन लोगों तक ये आवाज पहुंचा देना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को सलामत रखना चाहते हो तो मुसलमानों को हर तरह की मजहबी आजादी दे, हमारे हुकूक को पामाल न करे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न करे, वरना अगर मुसलमानों के सब्र का पैमाना छलक उठा, इनके नौजवानों ने हमने सब्र का दामन छोड़ दिया तो रब्बे काबा की कसम ये लोग तुम्हारे लिए को आतिशे फशा और कहरे खुदा बन जाएंगे। फिर तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारा ये रौब, तुम्हारी ये धमकियां, तुम्हारी ये सिटे और तुम्हारी ये हुकूमत सबकी सब खाक में मिलकर रह जाएगी और तुम्हारी हुकूमतों के बर्खचे उड़ जाएंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी हम न करेंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी हम न करेंगे। अगर शरीयत पर हाथ डाला तो न तुम रहोगे और न हम रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।